الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے افضل نبی اور نبیوں میں بھی پھر مرتبے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارے کی پہلی آیت کہ رسولوں میں بھی مرتبے ہیں اور ان میں کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی اونچی شان، بڑی محنت کرنے والے، اور ان میں نوح علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان میں ٹھہرے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، سوائے 50 کے، یعنی 1000 میں سے 50 کم، 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہ کر ان کو واعظ کرتے ہیں. اب یہ قرآن مجید ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 ہے. یہ آیت سن کر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، قرآن نے کہا ہے، سچ ہے. اور اگر یہ بات حدیث میں آ جائے تو ہمارے شکوک و شبہات کے دروازے جو ہے نا وہ پھٹ پڑتے ہیں، کھولتے نہیں، پھٹ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ کبھی دیکھا کوئی 100 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا، یہ 950 سال یہ حدیثیں جو ہیں جھوٹ کا ہی پلندہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اپنے ذہنوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. شرط کیا ہے؟ جس طرح قرآن قطعی ہے نا، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح حدیث کے بارے میں ایک چیز کی تسلی ہمیں کرنا لازم ہوگی، حدیث صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو پھر اس میں جو کچھ ہے وہ بھی صحیح ہے. بس میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل مانے یا نہ مانے، میرا علم اس کو جانتا ہے نہیں جانتا، میرے تجربے میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ برحق ہے. حدیث کے حوالے سے اپنا ذہن ہم کو یہ بنانا ہوگا، تب جا کر حدیث پر اور حدیث والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان درست ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بات فرمائے، بندہ سامنے بیٹھا کہتا جی یہ کون سا قرآن ہے؟ جس طرح سامنے بیٹھنے والے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کون سا قرآن ہے، نہیں مانتے، سنت ہی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ کہہ سکتا تھا کوئی مسلمان؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو آج ہم کیسے کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے، او جی یہ کون سا قرآن میں، چھوڑو جی مولوی جی یہ حدیثیں ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے دین ناقص چھوڑا؟ نہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا اس قرآن کو بیان کرنا. صرف قرآن ہی اللہ نے نازل کیا، قرآن کا بیان بھی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ الفاظ کی صورت میں جو آپ کے منہ سے موتی نکلتے تھے، وہ آپ کے عمل کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، سنت کی صورت میں، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے. اس تک پہنچنے کی، اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.
کوئی چیز اس میں غلط نہیں. کیوں؟ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى، وہ وہی ہوتی ہے. اب وہی بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ عقل اگر درست ہو تو یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ہے. عقل اور نقل میں فرق نہیں ہے، یہ ہماری عقلیں ناقص ہیں. عقلیں ہماری ناقص ہیں. بچے کو نہیں سمجھ آتی بڑی چیز، اسے ہاتھی کا اتنا بڑا ہوتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے چھوٹی چڑیا دیکھی ہوتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ عقل کا قصور ہوتا ہے. کبھی صحیح عقل اور صحیح نقل یعنی جو روایت ہے یہ کبھی ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہو سکتے. اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. بہرحال یہ تو ویسے بات درمیان میں آ گئی. یہ قرآن نے یہ بات کی ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا، لیکن قوم کا رویہ اس ہستی کے بارے میں کیا تھا جو اللہ کا پیغمبر ہے. میرا یہ ایمان ہے اور میری یہ دعوت ہوگی ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی اپنے دور کی سب سے خوبصورت شخصیت ہوتی ہے. ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر. باطنی طور پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں. ظاہری طور پر بھی نبی سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے. جو بھی نبی تھا اپنے اپنے دور میں، اس جیسی سیرت اس زمانے میں کسی کی نہیں تھی، اس جیسی صورت کسی کی نہیں تھی، اس جیسی عقل کسی کی نہیں تھی. اب ہو نبی اور اس کے بارے میں جس نے اتنا لمبا واعظ کیا ہو، قوم کا رویہ وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر، بلکہ اس سے پہلے ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام جب 950 سال کے بعد واعظ کے بعد مایوس ہو گئے تو اللہ نے پھر آپ کو حکم دیا وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے حکم کے تحت کشتی بناؤ. نبی اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتا نہ کرتا ہے. اب اللہ کے حکم پر کشتی بنانی شروع کر دی. اب لوگ جو ہے نا وہ پاس سے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب چودھری، قرآن نے جگہ جگہ چودھریوں کی بات کی ہے. کوئی چودھری ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اللہ ہر ایک کو چودھری بنائے، مال و دولت سے نوازے، لیکن جو نعمت دینے والا ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے. صرف مسئلہ یہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے، جو دینے والا وہ درمیان سے نکل جاتا ہے، پھر چودھری صاحب ہوتے ہیں اور دولت ہوتی ہے، پھر دولت کا خمار ہوتا ہے، فطور ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ اپنے فضل سے میرا ہاتھ اوپر والا بنا، دینے والا لینے والا نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ جس طرح پھلدار درخت ہے نا، اس کو جب پھل لگتا ہے تو اس کی ٹہنی جھکتی ہے، کیکر کے کانٹے اکڑے ہوتے ہیں، ان میں جھکاؤ نہیں ہوتا، لچک نہیں ہوتی. پھلدار درخت آج کل کنوں لگے ہوئے ہیں نا، جا کر دیکھ لے ٹہنیوں کے پاس، وہ جھکی ہوگی، جتنا وہ پھل زیادہ ہوگا اتنی جھکی ہوگی. اللہ کا شکر کرے یا اللہ کتنے میرے ارد گرد ہم کے پاس یہ نہیں جو تو نے مجھے دیا ہے، صحت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، زمین کارخانے کی شکل میں، جس شکل میں بھی تیرا بڑا احسان ہے. تو پھر عاجزی آنی چاہیے، ان کی ساری آنی چاہیے بندے کے اندر، پھر یہ تکبر غرور نہیں آنا چاہیے. اور یہ قرآن یہی بات کہتا ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں پھٹے ہوئے لوگ، جن کو کہنا نا پنجابی جی پھٹے ہوئے، کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا تھا، ان کے جتھے تھے، باغات تھے، یہ تھا وہ تھا، نبیوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہی آئے. مَلَأٌ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب من قوم ہی، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے نا، سَخِرُوا مِنْهُ، اس سے مذاق کرتے ہیں. کس ہستی سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے. اور نبی بھی وہ ہے جس نے 950 سال ان کی ہمدردی اور خیر خائی میں زندگی بسر کی ہے. اچھا جی، ہونا جنگلوں میں کشتیاں چلن کی ہیں. اب یہاں کو کشتی بنانا شروع کر دے تو ہر ایک نے یہی کہنا ہے نا کہ جب یہاں جو ہے نا جی گوجرے میں اب سمندر آنے والا ہے اور یہاں کشتیاں چلیں گی، دریا آنے والا، کشتیاں چلیں گی، اس لیے یہ صاحب بنا رہے ہیں. اور ہوگا کیا؟ یہ ٹچریں، یہ مذاق، یہ استہزاء. اور وہاں بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کے جملے یقیناً انہوں نے کہے ہوں گے. جملے تو قرآن نے نقل نہیں کیے، لیکن یہ کہا ہے کہ ساخروا منہ، اس سے مذاق کرتے تھے. ہستی ہو اللہ کے پیغمبر کی اور اس سے مذاق کیا جائے، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے. لیکن نبیوں کے ساتھ جب یہ ہوتا رہا اور قرآن اس بات کی تائید کر رہا ہے، تو پھر نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اگر کوئی استہزاء کرے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس بات صرف اتنی سی ہے.
بلکہ اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 میں ہے، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، تو ویسے ہی گمراہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو ہدایت کا مینار تھے ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی الزام ہو سکتا ہے، استہزاء اور مذاق ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کے ساتھ یہ ہونا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ہود علیہ السلام کا قرآن میں کئی ایک مقامات پر ذکر کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جس نبی کی مرضی آپ دعوت قرآن سے اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر توحید سے کیا ہے۔ اچھا انسان بننا یہ تو ہر مذہب میں ہے، بات اچھا انسان بننے سے نہیں بنے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہ ہو اور اس ایمان کے نتیجے میں بندہ اچھا انسان نہیں، اچھے انسان سے بہت آگے مسلمان بنتا ہے۔ نجات کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اچھا انسان ہونا کافی نہیں۔ اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ مشرک کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 دفعہ اللہ نے واضح کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ شرک کسی درجے میں، کسی شکل میں، کسی طرح سے بندے نے کیا اور اسی شرک پر ہی مر گیا۔ اس لیے نبیوں کی سیرت یہ ہے کہ جب اپنے دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا، او یار جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، او جی پورا تولنا چاہیے، او جی بچوں کی پڑھائی کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، او جی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، او جی ہسپتال کو بنا دے ڈسپینس، سارے نیکی کے کام ہیں ضرور کریں، لیکن پہلے پرائرٹی کس کو ہوگی، نمبر 1 کس کو رکھنا ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے۔ نبیوں کی سیرت یہ ہے، اور خیر والا راستہ صرف اور صرف نبیوں کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ خیر والا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دعوت، اگر آپ کسی سے مخلص ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی مدد یہ کریں کہ اس کو دوزخ کا دمبا بننے سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر میرے اس بھائی کے ساتھ، میرے اس عزیز کے ساتھ، میرے اس کے کسی قسم کی شرک کی علائش ہے، تو اس شرک سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ کے بندے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے کاموں میں کوئی دوسرا شریک نہیں، یہ شرک والا کام جو ہے اس سے نکلو، یہ نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ تو پلیدی ہے، یہ پیشاب پخانے کی گندگی، یہ نجاست ہے۔ خدا نخواستہ یہ بندہ مریض ہے، اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، وضو کرتا ہے، پھر آتے ہیں، اب وہ پیشاب کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی ہو جائے گی۔ ہر کوئی شروع نہ کر دے۔ مریض کے لیے پیشاب کی حالت میں بھی اگر اس کے پیشاب کا کنٹرول نہیں ہے اور اس کے وضو کیا اس نے پورے اہتمام کے ساتھ، اس کے باوجود قطرے آ گئے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن شرک کے ساتھ ساری عمر کعبے کے دروازے کو پکڑ کر پڑھتے رہے تب بھی نہیں ہوگی۔ شرک کے ساتھ کعبے کا دروازہ پکڑ کر بھی آپ پڑھتے رہے پھر بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ نجاست ہے، وہ گند ہے، وہ پلیدگی ہے۔ اس لیے انبیاء نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ دعوت دی ہے کہ شرک سے جو ہے ان کو دور کرنے کی، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، اور اللہ کے ساتھ جوڑ خالص توحید والا، ما لکم من الہ غیرہ۔ تو عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی، لیکن نتیجہ وہی جو پہلے پیچھے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تو تجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ نقل کفر نہ باشر، یہ مجبوری ہے ترجمہ کرنے کی، ورنہ زبان سے نہیں دیتی کہ نبی کے بارے میں یہ بات کی جائے، لیکن قرآن نے نقل کیا کافروں کی بات۔ اس لیے کیا تو بیوقوفی میں پڑا ہوا ہے، ہو نبی اور بیوقوفی، عام عقل والا بندہ بیوقوفی کی بات نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، کیے جائے کہ نبی کے بارے میں۔ لیکن یہ قومیں جب بگڑی ہوتی ہیں نا تو پھر قوموں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اور آگے نبی کی ذات ہو اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ اس ذات کے ساتھ بھی قومیں جہاں یہ انداز اختیار کرتی ہیں، استہزاء والا، ٹھٹھے اور مذاق والا، اور اس حد تک ان کی شان میں، بلکہ اس سے بڑھ کر وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو ہے ہی جھوٹا، بس ہمارے خیال میں ہمیں یقین ہے کہ تو ہے ہی جھوٹا، نعوذ باللہ، اور نبی اور جھوٹا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کے پاس سے نبوت کی زندگی پہلے ہو بعد والی ہو، جھوٹ نہیں نبی کی زندگی میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا تھا،
میں نے ایک آدھ بار یہاں بات کی تھی کہ حجاج بن یوسف مسلمانوں کی تاریخ کا ظالم ترین حکمران ہے۔ ایک دفعہ اس نے اپنے کرندوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اب ہر ایک کو جان کا خطرہ، سچ کہا دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی تو یہ ہے وہ ہے، کرتے رہے اور انہی باتوں میں ایک کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے۔ اس نے کہا سارے ظلم کرتا ہوں، سارے غلط کام کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ تو نجاشی کے دربار میں جو نبی علیہ السلام کے مخالف گئے تھے مکے والے، انہوں نے بھی نہیں بولا تھا، انہوں نے بھی آر سمجھا تھا۔ تو جھوٹ تو عام وفادار آدمی جب وہ بولنا گوارا نہیں کرتا کہ معاشرے میں میری حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی، یہ جھوٹ ہے، بات ختم، اس کا جو بھی مقام مرتبہ سب زیرو ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ آپ پر جھوٹ کا الزام لگ گیا۔ اور ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے ظن گمان کے معنی میں بھی آیا ہے، یقین کے معنی میں بھی، ہمارا تو یقین یہی ہے کہ تو ہے ہی جھوٹا، اور یہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی، کیا میری قوم اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اور اس قوم نے بھی کیا کہا جب اپنا صالح علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، تمہیں عذاب آ جائے گا، تو اب ان لوگوں نے وقال الملأ الذین استکبروا، دیکھ لیں ہر قوم میں سے جو پھٹے ہوئے مالدار چودھری قسم کے لوگ تھے وہی نبی کے مقابلے میں آئے اور کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قوم للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہ کیا تم ایمان لانے والو تمہارا یہ یقین ہے کہ یہ صالح جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا صرف نبی نہیں، ہم تو اس نبی پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ یہ جس کو توفیق مل جائے ایمان لانے کی اس کا یہ رنگ ہوتا ہے، لیکن جو متکبر بندے ہیں قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جاؤ ہم تو منکر ہیں اس کے، جس نبی پر تم ایمان لائے بیٹھے ہو نا، ہم تو نہیں مانتے۔ انکار نبی کا اس سے بڑا بھی استہزاء مذاق ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ، لیکن قوم نے یہ مذاق بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا حال بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو برائی تم کرتے ہو یہ تو نہ تو جنگل کے جانوروں میں پائی جاتی ہے، نہ انسانوں میں کسی قوم میں یہ برائی پائی جاتی تھی جو تمہارے اندر ہے، تو اس سے باز آ جاؤ۔ اب وہ باز آنے کے بجائے کیا کہنے لگے کہ اس کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ قالوا اخرجوہ من قریتکم، اب نبی سے اس سے بڑھ کر بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے گھر سے اس کی بستی سے نکال دیا جائے، لیکن یہاں تک جو ہیں یہ نبیوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، جو کہ سراسر انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے آتے ہیں، نہ کوئی ان سے دنیا کمانے آتے ہیں، نہ ان سے کوئی عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ کسی اعلیٰ رشتے کے طلبگار ہوتے ہیں، صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے نبی آئے، ہر نبی اسی کام کے لیے آیا، لیکن قوموں کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو نکال ہی باہر کرو، بہت نیک بنا پھرتا ہے۔ اور اسی طرح مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا شعیب تو اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان سب کو ہم نے اپنی بستی سے نکال باہر کرنا ہے۔ یعنی نبی کا ادب، احترام، شان نبی کی دیکھیں، مقام دیکھیں، اور آگے لوگوں کا رویہ دیکھیں کہ لوگوں کے رویے کیا تھے، ان کی شان میں جو بھی وہ گستاخی کر سکتے تھے وہ کر گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، اللہ کا ہو نبی اور اسے جادوگر کہا جائے، یہ جادوگر تو شیطان کے چیلے ہیں۔ اب نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شیطانی تعلیمات دینے کے لیے آتے ہیں، وہ تو اللہ رحمان سے بندوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رحمان کا کلام سنانے کے لیے آتے ہیں، اللہ رحمان کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرعون جو ہے اور اس کی قوم کے باقی جو لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا بھی مذاق بھی سوچا جا سکتا ہے جو فرعون نے اور اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو ان کی والدہ محترمہ پر الزام لگایا گیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کو برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کو ایسی سرکش باغی تھی، یہ تو نے کیا چاند چڑھایا ہے؟ حالانکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے یہ انتخاب کیا تھا، کوئی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، صرف آدم علیہ السلام تھے، مائی ہوا، کچھ نہ ہو پیدا کر دے اللہ قادر ہے، صرف مرد ہو پیدا کر دے اللہ قادر ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے سارا جہان پیدا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ صرف ایک شکل باقی تھی کہ صرف عورت ہو،
اور اس سے پیدائش ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب کیا اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ یہ تھا قدرت کا اظہار۔ اب قوم جو ہے وہ پہلے تو ان کی والدہ کو کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا چاند چڑھایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی یہ کھلم کھلا کہتے تھے تو ہے ہی ولد الزنا، تو نبی بنا پھرتا، تو نبی کہاں سے آ گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ چلا آ رہا ہے، قرآن نے جس کا مسلسل ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی جو ہے نا جی، تھوڑا سا پڑھ کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو باپ ہی نہیں ٹلا، باپ ہی کہنے لگا لَإِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو اگر ابراہیم باز نہ آیا تو میں نے تو پتھر مار مار کے مار دینے۔ گھر سے جو ہے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ساتھ کہنے لگا جا چلا جا مجھ سے دور کہیں چلا جا، میرے قریب نہ پھٹ گئی، اور لمبے عرصے کے لیے دور کہیں چلا جا۔ یہ باپ کا رویہ تھا۔ اور قوم کا رویہ قالوا حرقوہ، یہ بہت نیک بنا پھرتا ہے، اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو، جان چھڑاؤ اسے، جلا کر راکھ کر دو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد کے لیے اللہ کے سچے نبی کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا مقام، مرتبہ، ادب، احترام وہ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوئی قوم۔ یہ قوموں کا نبیوں کے ساتھ رویہ۔ الا من رحم ربی، ہاں انہی قوموں میں سے جن پر اللہ کا رحم ہوا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے انبیاء کا ساتھ بھی دیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملے تھے وہ الگ ہے، لیکن اکثریت جو تھی وہ ان کا یہی حال تھا۔ ہاں اللہ قادر ہے، اپنے نبیوں کو جتنے بھی یہ قوموں نے نبیوں کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا، بالآخر کامیابی نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو ملی ہے۔ یہ سبق ہے اس پوری تاریخ میں کہ بالآخر کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وقتی طور پہ سیلاب آتا، دیکھتے آپ 2-2 3-3 فٹ اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، لیکن جھاگ ہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ کفر چڑھا ہوتا ہے، آج بھی چڑھا ہوا ہے، ساری دنیا کے اندر دندناتا پھرتا ہے، اور اپنی پاور کے زور پہ جتنا مرضی ظلم کر لے اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ بول نہیں سکتے۔ یہودی دنیا میں غالب ہیں، ہٹلر نے ان کی تباہی مچائی، ہولوکاسٹ کے نام پہ کوئی بات نہیں کر سکتا یورپ میں، قانونی طور پہ جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں آپ ہماری یہ تاریخ جو ہے جس کے اندر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئے وہ بیان کرتے، بیان نہیں کرنے دیتے۔ پاور ہے اس وقت ان کے ہاتھ میں، جب پاور ہوتی ہے ان کے پاس تو یہ چڑھے ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح سیلاب کے پانی پہ جھاگ چڑھی ہوتی ہے، لیکن بالآخر پانی نفع والا ہے وہی بچتا ہے، جو چیز فائدے والی نہیں ہے وہ نہیں بچتی۔ بالآخر نبی اور نبیوں کے ساتھیوں کو اللہ نے غلبہ دیا، اور یہ جو ظالم لوگ تھے یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ نیست و نابود ہوتے چلے گئے۔ بہرحال قوموں کا رویہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، اور سب سے آخر میں دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شخصی طور پہ، ذاتی طور پہ نبی علیہ السلام اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ ابھر رہی ہیں۔ اب یعنی وہ بدبخت ظالم، ان کو اتنا خیال نہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور بندہ ایک اپنی عبادت کر رہا ہے، یہ کون سا ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے، کوئی ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان تنگ کر رہا نہیں، لیکن ہر ایک کو اجازت تھی، لیکن اللہ والوں کو اجازت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ہے، سارے قصے کہانیاں ہم لوگوں نے سن رکھے ہیں۔ بالآخر ان کے ظلم سے مجبور ہو کر صحابہ پہلے حبشہ جاتے ہیں، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی مدینے، اپنا گھر چھوڑنا۔ یہ میرے جتنے بزرگ 70-80 سال والے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، جب یہ بابے بیٹھتے ہیں دیس کی باتیں کرتے ہیں، 70-80 سال ہو گئے ان کو وہاں سے ہجرت کیے ہوئے، لیکن دیس نہیں ان کے ذہن سے نکل رہا۔ کیوں؟ دیس کی محبت۔ یہ چڑیاں پتہ نہیں صبح سے کدھر اور نکلی ہوتی ہیں، شام کو 2 تنکے ہوتے ہیں ان کے گھونسلے کے، وہاں اپنے گھر آ کر ہی ان کو چین آتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور جس کو ظلم زیادتی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال دیا جائے، دیس سے نکالا دے دیا جائے، اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہی بیتی ہے ہر ایک کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہجرت کے وقت بیت رہی تھی۔ کیا کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں جاتا، تیرے بسنے والے مجھے نہیں بسنے دیتے، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں یہ چھوڑنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ظلم، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم جو ہے یقیناً یہ سب کچھ۔ اب یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ جو بندہ نبیوں کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے، اور اس راہ کے سوا نہ دنیا اور نہ آخرت کسی اعتبار سے خیر والی، نجات والی کوئی راہ ہے ہی نہیں،
یہ بنیادی راستہ ہے، یہ بنیادی سبق ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد بندے کو ذہنی طور پر اسی طرح تیار رہنا چاہیے جس طرح نبیوں کے ساتھ اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ استہزاء، یہ مذاق، یہ ٹھٹھا، یہ گالیاں، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ آج بھی نہیں، نہ کفر کا رویہ بدلا ہے، نہ اللہ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے طریقے میں بھی کوئی آپ فرق نہیں دیکھیں گے، معاملہ اسی طرح ہے۔ آج آپ تھوڑی سی دینداری کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی داڑھی رکھ لیں، مسجد میں آنا شروع کر دیں، اپنا لباس جا کے ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھنا شروع کر دیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید ہے، مَا أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ، کہ یہ ٹخنوں سے نیچے جتنا لباس ہوگا یہ جہنم ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب بندہ یہ حدیث سن کر اپنا لباس تھوڑا سا اس کو مصنون طریقے سے تھوڑا سا ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو تقوی کا نا حیضہ ہوتا ہے، وہ فحاشی والا تقویٰ پھیلاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں انہوں نے یہ آدھی اتنی جو ہے نا لا انصاف الساقین، یہ آدھی پنڈلی تک ننگا کرنا جائز ہے۔ اب انہوں نے تقوی کے نام پہ اس سے بھی اپنی شلوار اوپر چڑھائی ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک آپ جتنا مرضی کر لیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی آپ یہ کر کے دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا، ہوئے اونچی تمبی آ گیا، نکے پر آدھی تمبی پائے ہیں، 100 باتیں آپ کو سننے پڑیں گی اس معاشرے میں۔ اس معاشرے میں آپ کو معافی نہیں ملے گی اگر آپ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ توفیق یہ اللہ بس نصیب والوں کو ہی دیتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے ایمان کے دعوے اور ہمارے ایمان کے کارنامے، 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، قربانیاں 5 10 کریں گے، 2 تولے داڑھی کا میرا خیال وزن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، سنارے بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ ایمان ہمارا نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہے، باقی سب کچھ اٹھائے پھرتا ہے۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ مجھے نہیں آج تک یہ سمجھ آئی کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ اتنے بڑے کام جو ہیں وہ آپ اٹھا لیتے ہیں اور یہ داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں بوجھ کی، بات یہ ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگوں کے تانے مجھے بھی سیدھے پڑے، داڑھی میجر، وہ تو بھی ملا بن گیا، تو بھی مسیتڑ بن گیا۔ یہ جو تانے ہیں ان سے ڈرتے ہوئے لوگ داڑھی نہیں رکھتے۔ اب اگر ذہن کے اندر یہ بات کہیں ہمارے بیٹھ جائے کہ میاں داڑھی کس کی سنت میں رکھ رہا ہوں، کس کی اتباع میں، کس کی پیروی میں، کس کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اگر یہ بات بیٹھ جائے تو ان باتوں کی بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسامہ مئو صاحب ہمارے پنجاب کے سینئر بیوروکریٹ تھے اور میں نے خود ان کو کئی بار دیکھا ادھر سول سیکریٹریٹ میں، داڑھی بھی تھی ماشاءاللہ سے، ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی اور نماز بھی ٹکا کر وہ پڑھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اندر سے احساس کم تری نکالنا ضروری ہے کہ ایمان کے بدلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بدلے میں، آپ کی اتباع کے نتیجے میں جو میں نے اختیار کیا، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کچھ ہے ہی نہیں، میں کیوں شرماؤں ان سے؟ اس کفر کی باتوں سے، کفر کے رویوں سے، کفر کے تانوں سے میں ڈر جاؤں، دب جاؤں؟ یہ راستہ خیر والا راستہ نہیں، یہ کمزور ایمان والا راستہ ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ انبیاء کے راستے پر جب ہم چلنے نکلے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس رنگ میں رنگ دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ جہان سارا بگڑتا ہے، جہان سارا مجھے تانے دیتا ہے، دیتا رہے، گالیاں دیتا ہے، ظلم زیادتی پر بھی میں اکیلا ہوں گاؤں میں، تو میرے ساتھ 100 ظلم کرنے والے آ جائیں گے، لیکن یا اللہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، کیونکہ خیر والا راستہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہی راستہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس کے اوپر چلنے والے اسی طرح اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں جس طرح انبیاء کے ساتھ یہ معاملے ہوئے۔ اور باتیں سن کر رد عمل کی نفسیات کے طور پہ کچھ کرنا یہ ناکام داعی کا کام ہے، ناکام دیندار کا کام ہے۔ رد عمل کی نفسیات کے طور پہ کبھی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا فکر جو سوچ ہے وہ اس کے نتیجے میں جو بھی کرنا کریں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا یہ اذان کے حوالے سے کہ ایک مولوی صاحب نے جو وہ استہزاء والے کلمے کہے ہیں، تو میرے ایک بزرگ مہربان تشریف فرمایا جمعے میں، وہ مجھے فرمانے لگے کہ جی تانوں نے گالاں کڈیاں ہیں نا، تسی اشار کڈیا ہے، دوجا خطبہ ہی سارا جڑا نا مولوی چلا دیتا ہے۔ واللہ ساری زندگی بسر ہو گیا اسی کام میں، کبھی رد عمل کی نفسیات پر میں نے کام نہیں کیا۔ کیوں؟ مجھے یہ یقین ہے کہ میں کو بہت اعلیٰ ہوں،
میں تو نبیوں کی جوتی کیا، ان کے جوتوں کے نیچے جو خاک ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جب ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا تو ماننے والوں کے ساتھ بھی یہ یقیناً ہوگا۔ اب جب یہ یقینی چیز ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے پیچھے پڑھنے کی، ان کو دیکھنے کی، یہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، چھوڑیں ان کو۔ اپنے مشن پر بندے کو دیکھنا چاہیے، اسی طرف دھیان رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے جینا مرنا چاہیے، بس۔ استہزاء تھا اذان کا، اس حوالے سے وہ بات کی تھی۔ باقی یہ مولوی تو بہت کچھ کہتے ہیں، سب سے جو غلیظ جانور ہے اس سے بڑھ کر کہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں تھا، نیا نہیں تھا۔ 60 سال سے اوپر عمر ہو رہی ہے، ساری عمر یہ بہت کچھ سنا ہے، لیکن کبھی پرواہ نہیں کی کہ جب سب سے اعلیٰ مخلوق جو تھی انسانوں میں انبیاء کی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ہم کس بات کی مولی۔ لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بندے کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اپنے دین پہ پکا رہنا چاہیے، اور ان باتوں سے پریشان ہو کر دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہی، نبیوں کے ساتھیوں کو ہی غلبہ دیا، بالآخر کامیابی ان کا ہی مقدر ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سچا ایمان نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ کے بندے جو مرضی کہتے پھرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو انہیں کہتے ہیں بابا سلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔